بچوں، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ایمانیات اور عبادات میں، ہم نے ایمان کا مفہوم پڑھا ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا۔ اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک پر آتے ہیں، یہ ہے توحید۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ توحید اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ یہ جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے پہلا بنیاد یہی ہے۔ اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کو ایک ماننے کا اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں، جیسے کہ فرض کیا، دنیاوی لحاظ سے ہم نیچے آتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں کوئی ایک بچی جو ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تحریر جو ہے وہ آپ یاد کر لو، وہ بچی 2 منٹ میں یاد کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے بچے کو جو ہے، ایک اور بچی آئی ہے، اس کو بھی کہا گیا کہ وہ تحریر یاد کر لو، اس نے بھی 1 منٹ میں کر لی، ٹھیک ہے۔ میں بطور ٹیچر جب ان دونوں بچوں کی بات کروں گی تو میں کہوں گی کہ یہ بچی جو ہے نمبر 1 پہ جو بچی ہے یہ بہت اچھی ہے، اس کی لرننگ بہت اچھی ہے۔ یہ بچی، دوسری بچی جو ہے، اس نے بھی وہ سبق اس سے اتنے ہی وقت میں یاد کیا ہے، اس لیے یہ اس کی طرح ہے، یعنی میں نے اس کی طرح کی بچی، ان دونوں کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا ہے۔ یعنی ایک بچی کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جلدی یاد کر لیتی ہے، تو دوسری بچی کے اندر بھی وہ صفت موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا مقابلہ ہم بندوں سے نہیں کر سکتے، اس کی صفات بے شمار ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کی صفات، اس کی خصوصیات، اس کے اندر جو صفتیں موجود ہیں وہ ہماری انسان کی سوچ سے بھی باہر ہیں۔ ہم اس کی صفات میں کسی بھی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی معمولی سی چیز، نعوذ باللہ کوئی مخلوق یا کوئی ایسی چیز جو کہ اس جیسی صفت رکھتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس جیسا تو بننے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس جیسا نہیں ہو سکتا، خدا نہیں بن سکتا۔ لہٰذا ہمارا پہلا ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے اور اس کے جیسا اور کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب آپ اپنی کتابیں کھول لیں، اس کے صفحہ نمبر 8 پر یہ ٹاپک جو ہے وہ موجود ہے۔ میں پڑھنے لگی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے کہ ہمارا ایمان اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب ہم عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں۔ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے لیے ہم دماغی لحاظ سے اس چیز کو مان رہے ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام یہی تعلیم لے کر اس دنیا میں آئے. کیا تعلیم؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں فرمایا گیا ہے. آپ کی کتاب میں دیکھیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 163 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اے لوگو تمہارا معبود خدائے واحد ہے. دوسری جگہ سورہ شورا میں کہا گیا ہے آیت نمبر 11 لیسا کمثلہ شیء، ترجمہ کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. ضروری ہے کہ تمام مشکلات اور مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی آیت سورت ہے جس میں چوتھی آیت یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں. اس کا ترجمہ ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں، چاند کی منزلیں مقرر ہیں، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں. یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے. مختصر یہ کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ خالق و مالک ہے. ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اسی لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ ہے سورہ نساء جس کی آیت نمبر 36 میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے. اور عقیدہ توحید کی وجہ سے سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم عقیدہ توحید رکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی بہت سی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جس کے اندر ہم بے خوف ہو جاتے ہیں. جرت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو اس سے بطور مسلمان ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم میں جرت، بہادری، صبر، جرت اور بہادری ایک لفظ ہے، صبر، توکل یعنی اللہ پر توکل اور یقین جیسی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ایک مسلمان جو ہے اس کی خوبیوں میں یہ 4 چیزیں اس کے اندر بن جاتی ہیں. اور عقیدہ توحید کے ماننے والے بطور قوم ان کی آپس میں اتحاد ہے، ان کے آپس میں مساوات ہوتی ہے اور اخوت جیسی خوبیاں ہوتی ہیں. یعنی مسلمان قوم اگر عقیدہ مضبوط عقیدہ توحید رکھتی ہے تو ان کے اندر یہ 3 خوبیاں ہمیں ملیں گی کہ ان کا آپس میں اتحاد، آپس میں مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اب آپ بچوں، آپ لوگوں نے یہ ریڈنگ تو سن لی ہوگی، یہ پڑھائی سن لی. اب آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے، اور میں کچھ آپ کو خالی جگہ جو ہے وہ آپ نے بورڈ پر لکھ دوں گی جو آپ نے اپنی کاپیوں پر اس کو مکمل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ تمام نوٹس جو ہیں وہ آپ کی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، وہاں سے آپ نے تمام سوالوں کے جوابات لینے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے. یہ سب آپ کے امتحان میں شامل ہوگا.